السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ، اور آج ہم اس ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو وہ کن کن علاقوں میں، کن کن قبائل میں اور کون کون سے لوگوں کو آپ نے اپروچ کیا، اور کس طریقے سے وہاں پہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا، اور پھر آگے سے جو وہاں کے لوگ تھے ان کا، کس جگہ کے لوگوں کا کس طرح کا رد عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا کس طرح ذکر کیا اور کیا صورتحال رہی۔ شوال سن 10 نبوت، اواخر مئی یا اوائل جون 619 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، اور جن کے نام یہ تھے: عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو، یعنی نوجوان لڑکے جو عجیب قسم کے آوارہ لڑکوں کو شے دی اور کہا کہ ان کو تنگ کریں، جس بھی طریقے سے تنگ کیا جائے ان کو تنگ کریں بس۔ چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا، یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب یہاں سے واپس چلوں، 10 دن آپ نے طائف میں قیام فرمایا، واپس جانے لگے تو یہ اوباش نوجوان جو تھے گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یعنی اتنا انہوں نے ظلم کیا طائف والوں نے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی سر سے پاؤں تک آپ کے خون آلود ہو گئے، اور پیروں کی ایڑیاں، پیروں کی جوتیاں جو تھیں اس میں بھی خون بھر گیا، اور حضرت زید بن حارثہ جو ڈھال بنے ہوئے تھے ان کے سر پہ اکثر جگہ پر چوٹ آئی، اور لیکن آپ نے مجبور ہو کے عتبہ اور شیبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے، یہ وہی ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مخالف لوگ تھے، تو لیکن آپ نے ان کے باغ میں جا کے پناہ لی، اور یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی کہ، اور یہ جو آپ نے دعا فرمائی تھی اس دعا کو دعائے مستضعفین کے نام سے یہ مشہور ہے، اور اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر افسردہ تھے،
اور آپ کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ جو دعائے مستضعفین تھی اس کے جو کلمات تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ یا الہی، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیعہ کے جو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، انہوں نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دیو۔ جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا، تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قزن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال
اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں 2 جگہ قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ اس وادی میں آپ کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ احقاف میں، دوسرا سورہ جن میں۔ سورہ احقاف کی جو آیات ہیں وہ یہ ہیں: اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں: آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آیات نازل ہوئیں اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ سیاق و سباق سے ان کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً جنوں کی اس جماعت کا علم نہیں تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت جاری رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی تھیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے نہ ہی، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور بشارتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی جو حوصلہ ملا، اور جو آپ کا دل جو ہے وہ غم میں مبتلا تھا جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی تو آپ کو کافی حوصلہ ملا، اور جنوں کے ذریعے جو آپ کو ایک جنوں کا گروہ آیا آپ کے پاس آ کر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اس سے بھی آپ کو کافی جو ہے حوصلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور جو پہاڑوں کا فرشتہ آیا اس نے آ کے پوچھا کہ آپ یہ مجھے حکم دیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور پوری وادی کو غرق کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ان واقعات سے پھر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امداد کا امید تھی وہ آپ کی امید جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کسی بھی طرح۔ اور جو دیگر قبائل تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے، جو یہ مکہ میں 10 سال تھے، ان میں جو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، ان میں جو قبائل ہیں وہ ان کے میں صرف نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان میں جو یہ قبیلہ تھا پہلا قبیلہ بنو کلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔
دوسرا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو حنیفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی دعوت اسلام دی, انہوں نے بھی قبول نہ کی. تیسرا ایک اور قبیلہ تھا, قبیلہ بنی عامر بن ساسا, انہیں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا. جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا. پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جہاں چاہے گا رکھے گا. اس پر اس شخص نے کہا خوب, آپ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے, لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو, ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں. مطلب کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا. وہ اس چکر میں تھے کہ جب آپ کو غلبہ حاصل ہو, آپ کو کامیابی حاصل ہو اور آپ پورے عرب پہ غلبہ پالیں گے تو اس کا جو نظام و انصرام ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دیں تو پھر ہم یہ آپ کا جو ہے دین قبول کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جو زمام کار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گی. تو انہوں نے پھر یہ بات سن کے انکار کر دیا. تو یہ ساری جو باتیں, یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا کی دعوت کو رد کیا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا, اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈیویجول کوشش, انفرادی کوشش کی. انفرادی کوششیں بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں. اس میں جو نمبر 1 سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شاعر تھے, گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے. ان کی پختگی, شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا. یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے. رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان. آپ نے فرمایا پیش کرو. انہوں نے پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے, وہ ہدایت اور نور ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے. اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے. انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا. دوسرے ایاس بن معاذ, یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان تھے. جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا. آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے. اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے. پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس بن معاذ بولے اے قوم یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. اور اس طرح پھر آپ نے بھی اسلام قبول کیا اور مطلب یہ آپ نے خاموشی اختیار کی اور ہر طریقے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا اور اس کو بہتر جانا. اس کے بعد مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے. وہ اپنی وفات کے وقت تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے, اس لیے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. تیسرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہے.
یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کا اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ ابو ذر نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی گزرے، دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے مگر اس نے پلٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مجھے بچایا، اور وہ مجھ پر جھک کر پھر ویسی ہی بات کہہ رہے تھے جیسی انہوں نے کل کہی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی، مدینہ سے یثرب سے، اس وقت یثرب تھا، وہاں سے چل کر مکہ آئے، آ کے کریم آقا کو تلاش کیا اور آپ کے سامنے پیش ہو کے آپ نے اسلام قبول کیا، اور مولا علی کے ساتھ آپ کی پہلے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو نبی کے پاس لے کے گئے اور وہاں پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کریم آقا سے ایسی ہی سچی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چوتھے جو شخص تھے ان کا نام تھا طفیل بن عمرو دوسی. پانچویں شخص تھے ان کا نام تھا زماد ازدی. اور یہ اس طرح کے جو یہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انفرادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام کی دعوت قبول کی. یثرب کی 6 ایسی سعادت مند روحیں تھیں جو کریم آقا کی پاس آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. حج کے دنوں کی بات ہے کہ یثرب سے کچھ لوگ آئے. اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے. اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو ہمراہ لے کر باہر نکلے. بنو زحل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی. انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا. اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا. دونوں ہی ماہر انساب تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا. آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے. یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. یہ وہ 6 سعادت مند روحیں ہیں جن کے نام یہ ہیں کہ اسعد بن زرارہ، یہ قبیلہ بنی نجار سے تھے. اوف بن حارث بن رفاعہ، یہ بھی قبیلہ بنی نجار سے تھے. رافع بن مالک بن اجلان، قبیلہ بنی زریق کے یہ آدمی تھے. قطبہ بن عامر بن حدیدہ، قبیلہ بنی سلمہ. عقبہ بن عامر بن نابی، ان کا قبیلہ بنی حرام بن کعب تھا. حارث بن عبداللہ بن رعاب، یہ قبیلہ عبید بن غنم رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ 6 صحابہ کرام. یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا. ہم اس کی پیروی کر کے اس کی مائیت میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. رسول اللہ نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں. فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے. وہ لوگ بیٹھ گئے. آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھئی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں. اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے. یہ یثرب کے عقلاء اور رجال تھے. حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا. اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی. چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی. امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا. ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے. اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر اور کوئی معزز نہ ہوگا. اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے. چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ کا چرچا پھیل گیا. اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. اور یہ جو واقعات آپ نے دیکھے کہ کس طرح مختلف قبائل کو اور کس طرح انفرادی کوشش مختلف لوگوں کو، جن کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جن میں حضرت طفیل بن عمرو اور حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
انہوں نے اسلام قبول کیا، کس طریقے سے آپ نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی کوششوں سے اور قبائل کے وفود کے ساتھ ملاقاتوں سے جو اسلام کی شمع تھی وہ اب مکے سے باہر پھیل چکی تھی، اور مدینہ پاک میں بھی وہاں پہ جو لوگ تھے وہاں سے آئے تھے، خزرج کے لوگ، وہ بھی اسلام قبول کر کے واپس گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں طے پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کا آغاز 10 سال قبل کیا اس کا چرچا جو ہے وہ اب زبان زد عام ہو رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور کریم آقا کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔